السلام علیکم، میں ہوں مہدی رضا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر۔ ناظرین، میں یہ ویڈیو بنا کر 14 اگست کے دن پوسٹ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن 13 اگست کو کوئی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تو مجھے پھر موقع نہیں ملا کہ میں یہ ویڈیو بنا سکوں۔ لیکن اب یہ ویڈیو شاید آپ کو 17 اگست کے دن جو ہے وہ دیکھنے کو ملے۔ دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک ایسی چیز جڑی ہوئی ہے جو شاید کم ہی لوگوں نے اس پر غور کیا ہوگا، اور اگر میں یوں کہہ لوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایشیا کا اسرائیل ہے تو شاید غلط نہ ہوگا، اور اگر یوں کہہ لوں کہ اسرائیل مڈل ایسٹ کا پاکستان ہے تو بھی شاید غلط نہ ہوگا۔ اس کی وجہ کچھ یوں ہے، دراصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور اسرائیل یہ دونوں ہی مذہب کے نام پر بنے تھے۔ ان کی جد و جہد میں مذہب کا ایلیمنٹ زیادہ تھا، اور یہ دونوں ریاستیں اسی کے لیے وجود میں آئی تھی کہ اسرائیل اس لیے بنا تھا کہ وہاں پر یہودی جو ہے وہ غلامی کی زندگی کے بجائے ایک سکون کی آزادانہ زندگی گزاریں گے، اور ایسا ہی کچھ جو ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کا خیال تھا کہ ہم ہندوستان میں جو ہے وہ سیف نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ کلچرلی ہمارا ڈفرینٹ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، تو ہمیں ایک اور ریاست چاہیے جو اسلام جہاں کا مذہب ہو، جہاں پر مسلمان بستے ہوں۔ اور دوسرا حسن اتفاق یا دونوں کی کامن چیزیں دیکھیں کہ یہ ایک تو دونوں مذہب کے نام پر بنے تھے، اور ان دونوں کو برطانیہ نے ہی بنایا تھا۔ جو بیلفور ڈکلریشن ہے اس کے تھرو جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا اسرائیل کی جو ہے وہ کریشن کا، اور یہی جو ہے وہ پھر پاکستان کے لیے بھی انگریزوں نے ہی جو ہے ہمیں آزادی دی، اور ہندوستان کے اس کے بیچ سے ایک لائن ڈرا کی اور ملک بنا دیا۔ اسی طرح انہی انگریزوں نے جو ہے وہ پھر پیلسٹائن میں جو ہے ایک لائن ڈرا کی اور اسرائیل بنا دیا۔ تو یہ دونوں ریاستیں جو ہیں مذہب کے نام پر بنی تھی، اور ان دونوں کا اگر دنیاوی خالق دیکھیں تو وہ برطانیہ ہی ہیں، انگریز ہی ہیں جنہوں نے ان دونوں کو خلق کیا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان نہیں بنایا، لیکن اگر دنیاوی طور پر دیکھیں تو جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ برطانیہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا کہ ایک جو ہے وہ اسرائیل بنا دیا اور ایک پاکستان بنا دیا، اور یہ دونوں مذہب کے نام پر بنے۔ اور ان میں تیسری جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں میں ایک ریسمبلنس دیکھیں یا سملرٹی دیکھیں، وہ یہ ہے کہ دونوں ہی ریاستوں میں جو مذہبی قیادت تھی، یعنی کہ جو ہندوستان کے مذہبی لوگ تھے، مذہبی قیادت تھی، وہ بھی اس فارمولے کے حق میں نہیں تھی۔ البتہ بہت سے علماء نے تو قائد اعظم کو کافر اعظم کا لقب بھی دیا تھا، اور اس نے صحیح مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو داڑھی شیو کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، فاسق کی تو گواہی قبول نہیں ہوتی، تو یہ قائد اعظم کیسے مسلمانوں کا لیڈر بن سکتا ہے، یہ تو فاسق شخص ہے۔ تو اس طرح وہ قائد اعظم کو نہ مسلمانوں کا لیڈر سمجھتے تھے، نہ مسلمانوں کی جو ہے ان کو جو ہے وہ قیادت کا اہل سمجھتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے تھے کہ اس سے جو ہے وہ ہندوستان میں جب اگر بٹوارا ہو جاتا ہے تو اس سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوگا، اور وہ نقصان یوں ہوگا کہ ابھی کے جو حالات آپ کو بتا دوں، ابھی کی جو پاپولیشن کے وائز بتا دوں کہ ان علماء کا جو ہے وہ کیا کہنا تھا۔ دراصل وہ علماء کہتے ہیں کہ جس طرح آج ہم دیکھ لیں کہ 2024 میں ہندوستان کی تقریباً کوئی 1.25 ارب کے قریب جو ہے اس کی آبادی ہے، 125 کروڑ کی آبادی ہے ہندوستان کی، اور تقریباً پاکستان کی 25 کروڑ آبادی پاکستان کی ہے، اور تقریباً اتنی ہی آبادی جو ہے وہ 25 کروڑ کی مسلمانوں کی آبادی تقریباً بنگلہ دیش میں بستی ہے۔ تو اس وقت کے علماء کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر پاکستان کے 25 کروڑ، ہندوستان کے 25 کروڑ اور بنگلہ دیش کے 25 کروڑ مل جاتے تو یہ 75 کروڑ بن جاتے، اور 75 کروڑ لوگوں کو مائنورٹی نہیں کہا جا سکتا تھا، اور ان کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے وہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی طاقتور کمیونٹی ہوتے۔ لیکن کیونکہ ہندوستان کی تقسیم ہو گئی، 25 کروڑ ٹوٹ کر پاکستان بن گیا، 25 کروڑ ٹوٹ کر جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا، تو اب مسلمانوں کی جو ہندوستان میں تعداد ہے وہ صرف 25 کروڑ ہے، اور اس سے جو ہے وہ ایک اقلیت کا یا مسلمانوں کو دبانے کا ایک موقع مل جاتا۔ ویسے اگر 75 کروڑ ہوتے تو انہیں دبایا نہیں جا سکتا تھا، بھلے ہی ہندوستانی جو ہندو ہیں ان میں بھی بہت سارے مذہب ہیں، بہت سارے وہاں پر بھی فرقے اور بہت ساری قومیں ہیں، تو 75 کروڑ مسلمان سب سے زیادہ مضبوط کمیونٹی ہوتی۔ یہ اس وقت کے جو مسلمان تھے، جو وہاں کے علماء تھے، ان میں سے بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا۔ مولانا آزاد جو تھے وہ تو بڑے ہی پاکستان کے اس حوالے سے
بہت زیادہ ناقد تھے، بہت زیادہ وہ پاکستان کو اسی لیے اپوز کرتے تھے کہ پاکستان جو ہے دراصل مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں بلکہ تباہی کے لیے بنا تھا۔ تو اسی طرح بہت ساری مذہبی قیادت تقریباً جو ہے وہ خلاف تھی پاکستان بننے کے، لیکن جو سیکولر مسلمان تھے، جو لبرل مسلمان تھے، وہ اس تحریک کے سب سے زیادہ آگے تھے، اور بہت سارے تو نیشنلسٹ لیڈر بھی جو ہیں وہ اس تحریک میں آگے آگے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، ہم جانتے ہیں کہ وہ کوئی زیادہ مذہبی شخصیت نہیں تھے، نہ ان کی داڑھی تھی، نہ وہ مذہب کو اس طرح پریکٹسنگ مسلم تھے، نہ جو ہے وہ ان کا بیک گراؤنڈ، یا ان کے مرنے تک بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی داڑھی نہیں رکھی یا کوئی ایسا، سوائے اس کے کہ انہوں نے شیروانی پہن لی، اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شیروانی پہننا جو ہے وہ یا پاجامہ پہن لینے سے جو ایک مسلمان کلچر ہے، ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ انڈیا میں بھی لوگ جو ہیں وہ شیروانی پہنتے ہیں اور پاجامہ پہنتے ہیں، اس سے کوئی اسلام کا تعلق نہیں ہے۔ اس طرف جو پاکستان میں رہنے والے ہندو ہیں وہ بھی شلوار قمیض پہنتے ہیں، ان کا کوئی الگ لباس نہیں ہے۔ یہاں کا ہندو، یہاں کے عیسائی بھی شلوار قمیض پہن لیتا ہے، تو وہ ایک کلچرل چیز ہوتی ہے لباس، لیکن اس کو پھر بہت سے لوگ اب علماء خاص طور پر اس کو لنک کرتے ہیں کیونکہ قائد اعظم نے جو ہے وہ پینٹ کوٹ پہننا چھوڑ دیا تھا اور شیروانی پہن لی تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ گئے تھے۔ یعنی کہ ان کے پاس صرف یہ دلیل ہے قائد اعظم کے لبرل یا سیکولر ہونے کی کہ انہوں نے جو ہے وہ شیروانی پہن لی تھی اور وہ جناح کیپ پہن لی تھی، تو وہ اب جو ہے وہ مسلمانوں کے لیڈر بن گئے تھے۔ بہرحال ان پر مسلمان دشمن ہونے کا الزام بھی اس وقت کے علماء کرام نے لگایا تھا، اور آج جو علماء کرام پاکستان میں رہتے ہیں وہ کیونکہ ریاست کا نریٹو ہوتا ہے تو وہ انہیں پھر جو ہے وہ بلکہ ایک اسلامسٹ، اور بہت سے لوگ تو انہیں یعنی بہت بڑا ولی اور کیا نہ کیا سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں کی جو قیادت تھی، اسرائیل کی بننے کی جو قیادت تھی اور جو پاکستان بنانے والی قیادت تھی، یہ دونوں سیکولر تھے، دونوں لبرل تھے، اور اسی طرح جبکہ ان کا مذہبی طبقہ جو جوش جو ہیں، جوز ہیں، ان کا جو جوش کمیونٹی کا مذہبی ایلیمنٹ تھا وہ ہیں پیلسٹائن کو توڑ کر اسرائیل بنانے کے خلاف تھا، بلکہ وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں نوازنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت بھیجے گا، اور اس میں جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ طاقت کمزور ہوگی، اسرائیل بننے سے دشمنیاں بڑھیں گی، اور ہمیں جو ہے اس زمین پر جو ہے وہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے اور ایک الگ ملک نہیں بنانا چاہیے۔ تو دونوں کی مذہبی قیادت جو ہے وہ چاہے یہودیوں کی مذہبی قیادت ہو یا چاہے مسلمانوں کی مذہبی قیادت ہو، وہ اس وقت ملک بننے وقت یا اس کی تحریک میں اس طرح شامل نہیں تھے بلکہ اس کو اپوز کرتے تھے۔ اسی طرح یہ دونوں ملک میں نے بتایا کہ برطانیہ سے آزاد ہوئے، اور دونوں کو جو ہے وہ انگریزوں نے آزادی دی، ایک کو 47 میں اور ایک کو 47 میں ملی اور ایک کو 48 میں ملی، یا تقریباً آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ہی ایرا میں، ایک ہی سال میں اگر ہم یوں کہہ لیں کہ یہ جو ہے اس کو ان دونوں ریاستوں کو قیام میں لایا گیا اور دونوں ریاستوں کو بنایا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی جو پشت پناہی ہے وہ ایک ایسا ملک کرتا ہے جو مذہبی طور پر ان کا حامی نہیں ہے، یعنی کہ عیسائی جو کرسچنس ہیں وہ یہودیوں کو پسند نہیں کرتے، جو مذہبی ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ان یہودیوں نے ہی جو ہے وہ شہید کیا تھا، قتل کیا تھا یا صلیب پر چڑھایا تھا، تو یہ وہ یہودی ہیں جو ہمارے مذہب کے بھی دشمن ہیں، ہمارے نبی کے بھی دشمن ہیں۔ تو اس طرح اسی وجہ سے اور اس طرح ان کی کافی جنگیں بھی ہو چکی ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ یہودیوں کو عیسائیوں نے بھی مارا ہے، اور جو ہیں وہ خود جو یہودی ہیں وہ صلیب کے نشان کو ایک نحوست سمجھتے ہیں، صلیب کے نشان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسائیت ایک جھوٹا مذہب ہے۔ لیکن اس کے باوجود یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو کہ ایک عیسائی ریاست ہیں اپنی آبادی کے حساب سے، اور ان کے بنانے والے عیسائی تھے، آج بھی ان کا جو وزیر اعظم ہے وہ بائبل پر حلف لیتا ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے ان کا جو بڑے سے بڑا سپورٹر ہے، یعنی کہ جو عیسائی ریاست ہے امریکہ، وہ اسرائیل کی سب سے بڑی جو ہے وہ سپورٹر ہیں، پشت پناہ ہیں، انہیں ایڈ دیتی ہیں، انہیں معاشی طور پر جو ہے وہ مستحکم رکھتی ہے۔ اس وقت جو وار چل رہی ہے اس میں بھی جو ہے امریکہ ایک کیا کہتے ہیں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جو ہے وہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ اور اسی طرح کا کچھ معاملہ ہمارے یہاں پاکستان کے ساتھ بھی ہے، کہ پاکستان کے ساتھ جو ایسا ملک اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا امریکہ ہو،
جو ہمارے لیے اتنی یعنی کہ ہمارے لیے پھر بھی وہ ایک آخری امید ہوتا ہے، اور ہم اسے اپنی طاقت کا ایک محور سمجھتے ہیں، اپنا سب سے بڑا سپورٹر سمجھتے ہیں، وہ ہے چائنا۔ چائنا پاکستان کے لیے وہی درجہ رکھتا ہے جو اسرائیل کے لیے امریکہ رکھتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عالمی میڈیا میں جو ہے وہ پاکستان کو چائنا کا اسرائیل کہتے ہیں، کیونکہ جس طرح امریکہ اسرائیل کی مدد کرتا ہے، اسی طرح چائنا جو ہے وہ پاکستان کی مدد کرتا ہے، تو اسی وجہ سے چائنا کا اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کو کہتے ہیں۔ اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ مذہبی طور پر ہم دونوں بالکل الگ ہیں، جو وہاں کا بدھ مذہب ہے، یا جہاں وہاں پر جو کمیونٹی ہے وہ کتے، بلی اور اس کے علاوہ چوہے، چمگادڑ، جو چیز ان کو آئی وہ کھا جاتے ہیں، اور ان کا جو مذہبی طریقہ ہے وہ مسلمانوں سے کسی بھی حد تک کوئی بھی ہمارے ساتھ ان کی کوئی سملرٹی نہیں، کوئی ہمارے ساتھ ان کی جو ہے چیزوں پر ہمارا ایگریمنٹ نہیں۔ وہ مشرک بھی ہیں، وہ ہر چیز کھاتے بھی ہیں، اور ان میں بڑا یعنی کہ اور وہ آسمانی مذاہب جنہیں ابراہمک ریلیجن کہتے ہیں وہ ان میں بھی شامل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو پاکستان کا سب سے بڑا سپورٹر ہے اور سب سے زیادہ جو ہمیں مدد ملتی ہے وہ چائنا سے ملتی ہے۔ جو ابھی سی پیک ہوا تھا یہ بھی ایک چائنیز تھا، تو یہ بھی ایک بڑی ہی جو ہے وہ آپس میں ایک سملرٹی ہے کہ اگر اسرائیل کے پاس کوئی طاقتور اور بڑا ملک ہے، سپر پاور ہے، تو وہ امریکہ ہے، تو اسی طرح پاکستان کے پاس ایک سپر پاور اور ایک ایمرجنگ سپر پاور، ایک بہت بڑی طاقت ہمارے پشت پر ہے، تو وہ ہے چائنا، جو ہماری ہر وقت مدد کرتا ہے۔ اور اسی لیے جو ہے وہ ہندوستان بھی ہمیشہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ کہیں چائنا جو ہے وہ پاکستان کی مدد نہ کرے، کیونکہ اگر چائنا ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں ہندوستان کو پتہ ہے کہ یہ صرف جنگ پاکستان سے نہیں ہوگی بلکہ چائنا سے ہوگی۔ جس طرح اسرائیل پر کوئی اگر اسرائیل سے کوئی جنگ کرتا ہے تو دراصل وہ جنگ صرف اسرائیل سے نہیں ہوتی بلکہ امریکہ سے ہوتی ہے، تو یہ دونوں بھی جو ہے وہ جو ہے ان دونوں ریاستوں میں یہ بہت بڑی جو ہے ایک کہہ لیں کہ ایک مشترکہ چیز ان میں ہے۔ اس کے علاوہ ایک مشترک چیز یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ کسی اور سرزمین پر یہ دونوں ملک بنے ہیں، یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ شروع سے تو یہاں پر نہیں بستے تھے، اور بستے تھے تو ہندوستان میں ہم مسلمانوں نے تقریباً 700 سال حکومت کی ہے، تو 700 سال حکومت کرنے والے، ساتھ رہنے والے اچانک یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کلچر آپس میں ملتا ہی نہیں ہے، ہم تو ہندو الگ قوم ہے، ٹو نیشن تھیوری بن گئی، اور اس ٹو نیشن تھیوری پر ہم نے ایک ملک بنایا، اور ہندوستانی یا ہندو آج بھی کہتے ہیں کہ یہ سرزمین ہم سے بلونگ کرتی تھی، آپ نے ہم جو ہے انگریزوں نے اس پر جو ہے وہ لکیر کھینچ کر ہمارا ملک اور ہماری ریاست اور ہماری زمین کو جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، یا ان کا نیریٹو ہے ہندوستانیوں کا جو آج تک چلتا رہا ہے۔ اسی طرح جو اسرائیل بھی تھا وہ بھی ٹو نیشن تھیوری پر ہی بنا تھا، یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ جو یہودی تھے جس طرح مسلمان ہندوستانوں پر حکومت کر رہے تھے، یہ نواب سراج الدولہ، یہ ٹیپو سلطان، یہ ہندوستان میں حکومتیں کرتے تھے، مغل تھے، یہ مغل تو اوورآل پورے ہندوستان پر حکومتیں کرتے تھے، جو سراج الدولہ تھے وہ نواب آف بنگال تھے، وہ بنگال میں حکومت کرتے تھے، اسی طرح ٹیپو سلطان یہ کچھ ایریاز، سرٹن ایریاز آف انڈیا جو تھا وہاں پر حکومت کرتے تھے اور اچھی لائف گزارتے تھے، لگژری لائف تھی، اور مغلوں نے تو پورا تقریباً سالوں کے سال جو ہے وہ ہندوستان پر حکومت کی تھی، لیکن اس کے بعد اتنی زیادہ حکومتیں اور چیزیں ہونے کے باوجود جو ہے پھر ان کو خیال آیا کہ ہم جو ہے آپس میں ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم دو قومیں ہیں، ٹو نیشن تھیوری انٹروڈیوس ہو گئی جو ہے وہ علامہ اقبال کی جانب سے، اور تقریباً زیادہ مسلمانوں نے جو یہاں کے مسلمان تھے پنجاب، سندھ اور بلوچستان اور KPK کے، انہوں نے اس کو زیادہ اپنایا اور زیادہ ان کو زیادہ سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ اسی طرح کی آپ سمجھ لیں کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ پیش کی گئی یہودیوں کے سامنے، اور وہاں پر بھی میں نے کہا کہ ان کے مذہبی طبقے نے تو مخالفت کی، لیکن جو ان کا لبرل اور سیکولر طبقہ ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ بڑا اچھا ایک پلان سمجھا، ایک اچھی تھیوری سمجھی، اور وہاں پر بھی میں بتا دوں کہ جو یہودی تھے وہ یورپ میں، امریکہ میں، جرمنی میں، فرانس میں، کینیڈا میں، مختلف جو ممالک ہیں ان میں بڑی اچھی اور لگژری لائف گزار رہے تھے، یہ ایلیٹ تھی وہاں کی، یہ وہاں پر اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ آج بھی جو ہے وہ یہودی ایک بہت بڑی ایلیٹ ہیں جو معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ ٹھنڈے اچھے ملکوں میں اچھی زندگی گزار رہے تھے، ایک اچھی معاشی طاقت تھے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ ہم جو ہیں
جرمنوں کے ساتھ، حالانکہ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان بنا تو مذہب کے نام پر تھا، لیکن اس میں مختلف قومیں آ گئی، سندھی آ گئے، پنجابی آ گئے، بلوچ آ گئے، پٹھان آ گئے، بنگالی آ گئے، اس کے علاوہ اردو اسپیکنگ مہاجر آ گئے، بہاری آ گئے، مختلف قوموں کا ایک مجموعہ ہے جس سے پاکستان کہتے ہیں، مختلف ایتھنکسٹی سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو یہ سارے مل کر جو ہیں ایتھنک گروپس جو ہیں وہ ایک پاکستانی قوم بنے۔ تو بالکل اسرائیل میں بھی ایسا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی یہودی مائگریٹ کر کے یہاں آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، جس طرح پاکستان میں مسلمان آئے تھے اسی طرح کا انہوں نے فارمولہ رکھا، اور کوئی جرمن آ گیا وہاں سے، کوئی فرینچ یہودی آ گیا اسرائیل میں، کوئی امریکن یہودی آ گیا اسرائیل میں، کوئی رشین یہودی آ گیا اسرائیل میں، کوئی جو ہے وہ ایرانی جو یہودی ہیں وہ آ گئے اسرائیل میں، کوئی جو ہے وہ یمن کا یہودی ہے وہاں سے آ گیا۔ یعنی یہ بھی ایک کلیکشن ہے مختلف قسم کے لوگوں کی جن کی لسانی طور پر زبانیں الگ ہیں، کوئی عرب یہودی ہے، کوئی ایرانی یہودی ہے، کوئی فرینچ یہودی ہیں، کوئی جرمن یہودی ہے، کوئی امریکی یہودی ہے، کوئی جو ہے وہ اپنا رشین یہودی ہے۔ تو یہ ساری قومیں، یہاں تک کہ کچھ پاکستان سے بھی یہودی گئے تھے جن کا ایک آج انٹرویو بھی میں نے سنا تھا، تو پاکستان سے بھی یہودی گئے تھے، اردو بولنے والے یہودی بھی گئے تھے۔ تو اس طرح مختلف قومیں تھیں، مختلف قسم کے یہودی تھے جو وہاں پر جمع ہیں، اور وہ یہ سارے لسانی گروپ، یہ سارے مختلف گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگ اب اسرائیلی قوم کہلاتے ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہم آہنگی اور بہت زیادہ سملرٹیز ہیں اسرائیل میں اور پاکستان میں، اور بہت زیادہ جو ہے ان کی آپس میں ہے۔ صرف ایک چیز جو ان کو بڑا وہ کرتی ہے، الگ کرتی ہے، وہ ہے معاشی قوت۔ بدقسمتی سے اسرائیل دوسروں کی سرزمین پر بنا، قبضہ کر کے بنا، وہ کوئی سیاسی جد و جہد سے نہیں بنا، اس میں طاقت کا استعمال ہوا، اس میں جو ہے آج تک جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے لیے مرتے رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اور جو سرزمین کے اصل وارث ہیں انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس کی نسبت پاکستان کی کریشن میں ویسا کوئی جو ہے وہ نہیں نظر آیا، اتنا رد عمل نہیں نظر آیا۔ یعنی کہ ہمارا پارٹیشن ہو گیا، اس کے بعد ہمیں اتنا بڑا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ہندوستان یہ نہیں کہتا کہ پاکستان ہمارا حصہ ہے اور وہ اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہو، اسی طرح جس طرح جو عرب چاہتے ہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں۔ انٹرنیشنلی بھی جو ہے ہندوستان پاکستان کو ریکگنائز کرتا ہے، پاکستان ہندوستان کو کرتا ہے، اسی طرح کئی سبمٹس ہوتی ہیں، لیکن اسرائیل اور عربوں کا معاملہ، پالسٹائن کا معاملہ اور اسرائیل کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اس نقطے پر یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے اگینسٹ نظر آتے ہیں۔ اور اگر معاشی طور پر بھی دیکھیں، اکانومی دیکھیں، اسٹیبلٹی دیکھیں، لوگوں کا جو ذریعہ آمدن دیکھیں، لوگوں کے جو لیونگ سٹائل دیکھیں، لوگوں کی جو بیسک نیسیسٹیز کو دیکھیں، تو اسرائیل کے لوگ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، آلدو کہ ان کے چاروں طرف دشمن ہیں۔ یعنی ایک طرف ایجپٹ ہیں، تو ایک طرف جارڈن ہے، ایک طرف سیریا ہے، ایک طرف لیبنان ہے، آئے دن ان پر کوئی میزائل آتا ہے، لیکن ان کے پاس ایک اچھا ڈیفنس سسٹم ہونے کے ساتھ ایک اچھا اکانومی ہے، اچھی اکانومی ہے، اچھی ان کے پاس جو ہے مین پاور ہے، اچھا وہ دنیا پر جو ہے وہ اپنا انفلوئنس جمائے ہوئے ہیں۔ جبکہ ہم جو اسلام کے نام پر ہم نے ریاست بنائی تھی، وہ ریاست چند خاندانوں کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کر رہی ہیں، تاہم آج بھی مسلمان یہاں پر دھکے کھا رہے ہیں۔ جو مائگریٹ کر کے آئے وہ بھی بیچارے جو ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے یہاں کیوں آئے، اور جو یہاں پر رہتے ہیں ان کے بھی حالات آپ دیکھ لیں، اکانومی کے حالات دیکھ لیں، کرپشن کے معاملات دیکھ لیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان اور اسرائیل کو دو الگ ریاستیں دکھاتی ہیں۔ ورنہ ان کی کریشن سے لے کر، ان کی لیڈرشپ سے لے کر، اور ٹو نیشن تھیوری سے لے کر تقریباً باقی تمام چیزیں ایک جیسی ہیں۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں کوئی پاکستان کو گالی دینا چاہ رہا ہوں، یا میں پاکستان کا مخالف ہوں، یا میں پاکستان کے خلاف بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں دراصل یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ دونوں ریاستوں میں اور ان دونوں ریاستوں کی یہ چیزیں بڑی حیرت انگیز طور پر بہت زیادہ مشترکہ ہیں۔ یعنی کہ ان کا بننا، قیادت کا سیکولر ہونا، ٹو نیشن تھیوری کا آنا،
اور مائگریٹ کر کے آنا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں اور اسرائیل میں بہت زیادہ کامن ہیں. دونوں کے پاس ایک سپر پاور ایمرجنگ سپر پاور چائنا پاکستان کے ساتھ ہے، تو ایک اسٹیبلشڈ سپر پاور یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن اب ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان دونوں ریاستوں میں بہت زیادہ کامن ہیں.